नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं बेबाक नडर बहादुर पुलिस ऑफिसर इमरान किश्वर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लाहौर चलता है तो पंजाब चलता है, तो यहाँ के आप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं। तो सर ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है लाहौर के अंदर ड्यूटी करना। यहाँ पे केसेस काफ़ी सामने आते हैं, किस तरह इनको हैंडल करते हैं? आप UNO के एक डिपार्टमेंट के अंदर काम भी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद आपने उसको लेफ्ट किया और इस वक्त पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ये आइडिया और ये डिसीजन आपने कैसे ले लिया? पुलिस के डिपार्टमेंट को मायूब समझा जाता है, लोग कहते हैं कि पुलिस बेहतर तरीके से काम नहीं करती है, पुलिस के हवाले से मुख्तलिफ तरह की राय रखी जाती है। इस माइंड सेट को कैसे तब्दील किया जा सकता है? कहा जाता है कि एक आम शहरी FIR दर्ज नहीं करवा सकता है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, एक ऑफिसर की बात कर लें या फिर एक स्पाई की बात कर लें, जब भी कोई एक वडेरे को वो हाथ डालता है तो उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, यहाँ तक कि उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो सर आप अपने ऑफिसर की या अपने सिपाही की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? मेरे अंकल भी हैं CCP ऑफिस के अंदर, वो काम करते हैं एज अ हेड क्लर्क, इश्तियाक अहमद साहब। तो सम टाइम उनके साथ जब गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता तो है, लेकिन हम अपने ईमान को नहीं बेचते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अब आपकी क्या मकसद है? आप क्या करना चाहते हैं? इसके बाद क्या लाएमल है? आप हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, आप दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ अंडर 16 के अंदर आप इंतखाब भी, आपको सिलेक्शन भी हो चुकी है। 3 काम एक वक्त में कैसे कर लेते हैं? हर ऑफिसर के बेटे का ये शौक होता है कि वो भी ऑफिसर बने। अगर वो आर्मी में है तो आर्मी में जाए, पुलिस में है उनके वाले साहब तो पुलिस में जाए। आप क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं, तो ये किस तरह मोटिवेशन बनी आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं बेबाक नडर बहादुर पुलिस ऑफिसर इमरान किश्वर साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाके ये सर्व कर चुके हैं और इस वक्त SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज इन्होंने हमें जो है वो टाइम दिया है, तो इस टाइम का हम फ़ायदा उठाते हैं, तो इंटरव्यू करते हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर सबसे पहला मैं ये आपसे सवाल करूँगा कि लाहौर जो है, कहा जाता है ये पंजाब का फेस है। लाहौर चलता है तो पंजाब चलता है, तो यहाँ के आप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं। तो सर ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है लाहौर के अंदर ड्यूटी करना। यहाँ पे केसेस काफ़ी सामने आते हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह इनको हैंडल करते हैं? लाहौर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मेजर, आपको पता है प्रोविंशियल कैपिटल होने की वजह से, और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे नौकरियों के लिए, तालीम के लिए आते हैं। तो एक बड़ा सेंटर है पंजाब के लिहाज से, तो अमाउंट ऑफ चैलेंज यहाँ पे ज़्यादा होता है और वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। आपको पता है पिछले साल 2 लाख के करीब हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ और उसमें बेशक परफॉर्मेंस क्राइम भी शामिल है, लेकिन वो एक क्राइम है। और उसके बाद जो है ये एक चैलेंज मैं समझता हूँ कि एक मेजर चैलेंज इस लिहाज से भी है कि लाहौर के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो तो ये एक रेप्लिकेट होती है और एक ट्रिकल डाउन करती है रेस्ट ऑफ पंजाब में भी। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाके आप साथ कर चुके हैं, तो किस सूबे में सबसे ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कौन से ऐसे हालात है जब आपने ये समझा कि शायद मैं हिम्मत हार चुका हूँ? ऐसी कोई स्टेज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई और हिम्मत हारने वाली कोई बात नहीं है, हमारा हौसला बुलंद है। KP में एक डिफरेंट चैलेंज था जिसमें उन दिनों में एक वेव थी टेररिज्म की और रिस्क ऑफ लाइफ ज़्यादा था। उस हालात में भी हमने काम किया और 4 साल मैंने वहाँ पे सर्व किया। यहाँ पे पंजाब में एक बहुत बड़ा चूँकि सूबा है और क्राइम जो मेन पुलिस का काम है, क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन, उसका बहुत स्कोप है। तो यहाँ पे काम करने का अमाउंट भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा है और उसमें प्ले भी पुलिस ऑफिसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है कि जी जितना ज़्यादा परफॉर्म कर सकें सर्विस डिलीवरी के लिए, वो रूम भी होता है। ठीक है सर, लाहौर के अंदर इस वक्त आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कितने केसेस जो हैं वो आपको देखने पड़ते हैं? हमारी 600 एवरेज है रजिस्ट्रेशन, 550 to 600 एवरेज जो क्राइम रजिस्टर होता है डेली। कभी वो 400 पे भी चले जाता है, लेकिन इतना हॉवर करता है। तो ये एक आप देख लें कि हमारे 6 टाउन SPs हैं और उनको लाहौर को 6 टाउन्स में डिवाइड किया गया है, वो SPs हेड करते हैं।
یعنی اب پھر بھی آپ اماؤنٹ آف ورک دیکھ لیں, کرائم رجسٹریشن دیکھ لیں, وہ کافی زیادہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ یو این او کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کام بھی کر رہے تھے پاکستان کے اندر, اور اس کے بعد آپ نے اس کو لیفٹ کیا اور اس وقت پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, تو یہ آئیڈیا اور یہ ڈیسیجن آپ نے کیسے لے لیا؟ لوگ تو نہیں چھوڑتے. اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک پرسنل فیکٹر بھی ہے, ایک فیملی فیکٹر بھی ہے. فیملی کی خواہش تھی کہ میں یہاں پہ رہوں اور باہر نہ جاؤں, اور چونکہ یو این میں سروس کے دوران میں آپ کو باہر بھی پوسٹنگس کرنی پڑتی ہیں. اور پرسنل فیکٹر یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سروس جو تھی اس میں آپ کا بہت سیٹسفائنگ سروس ہے, ڈائنامک ہے, اور پبلک سروس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. یہاں پہ امیجیٹ آپ ریلیف دے سکتے ہیں آپ کے ڈیسیجنس جو ہیں لوگوں کو, تو لہٰذا اس میں میرا خیال میں اپنے لوگوں کی سروس کرنے کا موقع زیادہ تھا نسبتاً یونائٹڈ نیشنز کے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہاں پہ یہ سوال کروں گا کہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو معیوب سمجھا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ پولیس بہتر طریقے سے کام نہیں کرتی ہے, پولیس کے حوالے سے مختلف طرح کی رائے رکھی جاتی ہے, پولیس والوں کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہے 100% تو کوئی بھی پرفیکٹ ادارہ نہیں ہو سکتا ہے, تو سر یہ بتائیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر اس کو بہتر طریقے سے ابھی تک نہیں دیکھا جا رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اسٹریٹجی نہیں بنائی جا رہی ہے, کیونکہ آپ پاکستان کے اندر ایسے پولیس آفیسر ہیں جو بڑا زبردست کام کرتے ہیں, بڑے ہمارے سپاہی ہیں جو کہ شہادت کا رتبہ لیتے ہیں, تو لیکن اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے تبدیل کریں گے کہ پولیس کو پاکستان کی عوام کے سامنے ایک اچھا ادارہ ثابت کریں؟ فیئر فیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پبلک کے اندر جو پولیس کا فیئر فیکٹر ہے وہ ہے, اور ایٹیٹیوڈنل پرابلم, یہ واقعی بہت بڑے پرابلمس ہیں دونوں, اور جس کو ہم تھانہ کلچر کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اس کو لوگوں کا فیئر ختم کرنے کے لیے اور فرینڈلی امیج آف پولیس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ سٹیپس لیے ہیں. کچھ سٹیپس پائپ لائن میں ہیں. جو ہم نے سٹیپس لیے ہیں وہ یہ کہ کچھ ایسی سروسز تھیں جو کہ تھانوں میں ہو رہی تھیں لیکن وہ تھانوں سے باہر بھی کی جا سکتی ہیں خدمت مراکز کی صورت میں. تو پولیس خدمت مراکز تمام صوبوں میں تمام ضلعوں میں قائم کر دیے گئے, اور اس میں 14 سروسز انڈر ون روف دے دی گئی. دوسرا, تھانے کے اندر ایک فرنٹ ڈیسک کا قیام کیا گیا, اور اس میں ہم نے ایک پلین کلوز بندہ وہاں پہ بٹھایا تاکہ اپنی پبلک اپنی شکایات جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ, جینڈر سینسٹیو اس میں فیمیل بھی بیٹھائیں تاکہ وہ اپنی شکایات وہاں پہ رجسٹر کرا سکے. اس کے علاوہ ہماری ٹیکنالوجی کی جو انٹرونشنز ہیں وہ کافی زیادہ اس میں ہم نے کام کیا ہے, اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. سر یہاں پہ یہ سوال کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عام شہری FIR درج نہیں کروا سکتا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے, یا پھر یہ رومرز ہیں؟ اب پنجاب کی آپ کی کسی بھی ضلع میں آپ کھڑے ہیں اور آپ کی شکایت فار ایگزامپل لاہور کی, اور آپ ڈی جی خان میں کھڑے ہیں, تو ڈی جی خان کے کسی بھی تھانے میں آپ جائیں, کسی بھی خدمت مرکز میں جائیں, اور وہاں پہ ون لنک کر دیا گیا جیسا ATM ون لنک ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ شکایت درج کرائیں کہ جی یہ میری لاہور میں فیملی کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا, تو وہاں سے ہم رجسٹر کروا دیں گے. نہیں ہوتا, اب 1787 پہ ایک سمپل SMS ہے جو کہ کمپلینٹ سینٹر ہے, جو IG صاحب کا آفس خود اس کو فالو کرتا ہے. اس کے بعد PMDU کمپلینٹ سینٹر ہے, 22 سے 22B کے لیے SP's کمپلینٹ سینٹرز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے CM آفس کا کمپلینٹ سیل ہے. تو یہ تمام آن لائن ہیں اور جسٹ سنگل کلک اوے ہیں, اور ہم اب یہ جو سفارش اور FIR کے لیے اندراج کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ہم نے آلموسٹ ختم کر دی ہوئی ہیں. اس میں کوئی اب رکاوٹ باقی نہیں ہے, اور پبلک صرف ان فورمز کو یوٹیلائز کرے. اچھا سر, عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک آفیسر کی بات کر لیں یا پھر ایک سپاہی کی بات کر لیں, تو جب بھی کوئی ایک وڈیرے کو وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. تو سر آپ اپنے آفیسر کی یا اپنے سپاہی کی پروٹیکشن کیسے کریں گے؟ ہم نے ایک تو یہ کلچر ختم کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور کر رہے ہیں کہ ہمارا جب یعنی دو سائڈز ہیں, ایک پبلک ہے اور ایک پولیس ہے. پبلک کلیم کرتی ہے کہ پولیس آفیسر نے ABC پولیس آفیسر نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. ہم جب تک انکوائری کر کے مکمل فائنڈنگز نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک اس کے خلاف ہم ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز کمپلیٹ نہیں کریں گے. نمبر 1.
नंबर 2, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए पुलिस ऑफिसर का भी उतना ही राइट है जितना एक पब्लिक का है, तो लिहाजा वो भी अपने लीगल राइट्स को डिफेंड करने की हक रखता है। तो हम ये लीगल और डिपार्टमेंटल दोनों साइड्स पे हम काम करते हैं। सर, आप इतने केसेस को देख चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे बड़ी मेहनत भी चाहिए होती है, लगन भी चाहिए होती है और ईमानदारी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो सर ये बताएं कि लोगों की तरफ से थ्रेट्स तो आते होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, एक कि इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म को भी ये थ्रेट्स आते हैं? जो रिस्क ऑफ लाइफ है ये मैं समझता हूँ पुलिस सर्विस के साथ एसोसिएटेड है, और जब हम साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट इस सर्विस के लिए तो उसमें एक किस्म का इंट्रिंसिक हम ये भी साइन करते हैं कि हम अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये एक लाइफ पैटर्न है, पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। तो क्योंकि हम एक ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो क्रिमिनल है, तो जो ऑलरेडी क्रिमिनल है और उसने क्राइम ही करना है तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है, और ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और हमारे बड़े कांस्टेबल से लेकर हमारे डीआईजी तक शहीद हुए हैं और एडिशनल आईजीज तक शहीद हुए हैं। तो हम ये लाइफ पैटर्न है, हम इससे मुतमिन हैं, हम इंशाल्लाह ताला आइंदा भी कुर्बानी नहीं देते। सर यहाँ पे सवाल करूँगा आपकी फैमिली के हवाले से। आपकी वालदा ने मुझे बताया कि जब आप 7 क्लास में थे तो आपके जो वालिद हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो सर ये मोटिवेशन, जो जज्बा जो आज आपको यहाँ पे लेके आया, वो क्या चीज़ थी? एक तो वालदा का बहुत ज़्यादा साथ था, आपको पता है सिंगल पेरेंट, और उसके बाद फिर उन्होंने एफ़र्ट की और एक टोटली सेल्फ ड्रिवन एफ़र्ट थी, ख़ुद से उन्होंने सारा कुछ किया और उन्होंने ही हमें गाइड किया, दुआएं दी और यहाँ तक हम पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये है कि हमारा यही था कि उनकी तरफ से कोई ऐसा ये नहीं था प्रेशर कि जी आपने इसी से, बट ये था कि एक अच्छे इंसान बने और मेहनत करें, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने देना होता है जो रिस्क लिखा हुआ है जिस जगह पे भी आपका काम है। तो सर जो हमारे नौजवान ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर आपके जेब में पैसे हैं या फिर आपके पास सिफारिश है तो आप ऑफिसर बन सकते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस हार्ड वर्क करें और अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, और जितना भी अपना आपको अल्लाह ने फैकल्टीज़ दी हुई हैं, मेंटल फिज़िकल फैकल्टीज़, उनको यूटिलाइज़ करें और जितना आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और किसी का मेहनत का फल और जो एफ़र्ट्स हैं वो रायगा नहीं जाती, तो इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर मिले। सर 2 पाकिस्तान के अंदर इदारे हैं जो सबसे ज़्यादा सर्व करते हैं, वहाँ के नौजवान शहीद होते हैं, इसमें पाकिस्तान आर्मी है, फिर पंजाब पुलिस है, ओवरऑल पुलिस है पाकिस्तान की। तो ये बताएं कि दोनों इदारों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो कितनी होती है और कितना कोऑपरेटिव है? हमारा डिफरेंट इंटरेक्शन होती रहती है और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशनल लेवल पे भी होती है और सेंट्रल पंजाब लेवल पे भी होती है, रीजनल लेवल पे भी होती है। और उसमें चूँकि एम एक है, हमारा मकसद एक है और उसी मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं और हमने मुल्क को, कौम के अमन को इंश्योर करना है और ये पुरअमन पाकिस्तान लोगों को देना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है। ठीक है सर, कहा जाता है कि पुलिस का जो इदारा है समटाइम्स सियासी प्रेशर आता है तो वहाँ पे ये मुकम्मल तौर पर बैक फुट पर चले जाते हैं, इसमें कितनी हकीकत? पॉलिटिकल प्रेशर मैं देखें 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व कर चुका हूँ और लाहौर में भी अब कर रहा हूँ, तो ये एक एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत काम ऐसा होता है और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, इंटरवेंशन की वजह से ऐसा मैंने अपनी सर्विस में नहीं किया कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो मेरिट को। हमेशा मेरिट को अपहोल्ड किया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे वो कमज़ोर हो। मेरे अंकल भी हैं सीसीपी ऑफिस के अंदर, वो काम करते हैं एज आ हेड क्लर्क, इश्तियाक अहमद साहब। तो सम टाइम उनके साथ जब गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता तो है लेकिन हम अपने ईमान को नहीं बेचते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो सर यहाँ पे आपकी फैमिली के हवाले से बात की जाए, आपके बेटे के हवाले से बात की जाए जिसका नाम है हुसैन इमरान है, तो वो स्पोर्ट्समैन भी बनना चाहता है, वो हिफ्ज़ कुरान भी कर रहा है, वो साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहा है। तो 3 चीज़ें एक टाइम में करना ही किस तरह मुमकिन करा लिया? माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है अपने काम पे, स्पोर्ट्स भी करता है जैसे आपने बताया, और वो उसमें मेन उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आप उसी से पूछिएगा। बट मेरी तरफ से कोई ऐसी उसको प्रेशर नहीं है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ले और उस डायरेक्शन में जाए और वो करे, बल्कि उसमें मेरा ख्याल है मैंने छोड़ दिया है कि जी वो अपनी एनर्जीज़ को और अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को खुद यूज़ करे। सर यहाँ पे ये सवाल होगा कि पाकिस्तान के
کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں آپ کی قربانیوں کی وجہ سے. تو پاکستان کی عوام کو کیا ایک میسیج دیں گے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ اگر آپ محنت کریں گے لگن کے ساتھ تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہیں، تو کیا لیسن، کیا پیغام؟ میرے خیال میں صرف ڈگری کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کانسٹنٹ ایفرٹ پہ بلیو کریں. میرا خیال ہے کنسسٹنسی اور کانسٹنسی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ضرور آپ کی محنت جو ہے وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں، ضروری نہیں ہے جو آپ چوز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہو، بلکہ وہ اچھا ہوتا ہے جو اللہ آپ کے لیے چوز کرتا ہے. تو لہٰذا وہ ایفرٹ جاری رکھیں، اللہ آپ کو ضرور دے. سر لاسٹ کویشچن میں کروں گا، کافی لینتھی انٹرویو ہو چکا ہے. سر یہ بتائیں کہ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو زندگی ختم ہوگی. تو اب آپ کی کیا مقصد ہے؟ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا لائے عمل ہے؟ ایک تو پولیس میرا خیال میں صرف ایک سروس نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کا حصہ ہے، اور میرا خیال ہے پارٹ آف لائف ہے اور وے آف لائف ہے، اور یہ ایک صرف پروفیشن نہیں ہے. تو یہ ابھی تو ٹوٹلی ہماری سروسز اور ہمارا ٹائم اور ہماری انرجیز جو ہیں وہ پبلک کے لیے ہیں اور پولیس کے لیے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہتر کریں گے. باقی اپنی فیملی کمٹمنٹس ہیں اور جو ہیں وہ ہم اپنی اینڈ پہ ہم کر ہی رہے ہیں. سر لاسٹ میں پاکستان آرمی اور پولیس کے لیے ایک پیغام. پولیس ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کی خدمت کے لیے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو فیئر فیکٹر، فیئر اور ایٹیٹیوڈ کا ایک تھانہ کلچر کا ایک اسٹگما پولیس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، وہ ہم اس کو ختم کریں اور پبلک کے لیے پولیس کو فرینڈلی بنائیں. تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا. کافی لینتھی انٹرویو ہوا. اب ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، حسین عمران صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. اچھا، سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ آپ حفظ بھی کر رہے ہیں، آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انڈر 16 کے اندر آپ انتخاب بھی، آپ کو سلیکشن بھی ہو چکی ہے. 3 کام ایک وقت میں کیسے کر لیتے ہیں؟ شروع میں بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ میں عادت پڑ گئی تھی کرنے کی. بیچ میں چھٹیاں ہوتی ہیں میری بھی، مطلب مجھے بھی تھک جاتا ہوں کبھی کبھی، لیکن اب آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا ہے. کرکٹ کا شوق ہے کھیلنے کا، تو جب شوق ہوتا ہے تو پھر. اچھا، ہر آفیسر کے بیٹے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی آفیسر بنے. اگر وہ آرمی میں ہیں تو آرمی میں جائے، پولیس میں ہیں ان کے والد صاحب تو پولیس میں جائیں. آپ کرکٹ کی طرف آ رہے ہیں تو یہ کس طرح موٹیویشن بنی آپ کی؟ میں بچپن سے کرکٹ کھیلتا آ رہا ہوں. میری 2 ایئرز، میں 2 سال کا تھا جب میں نے شروع کی تھی. میں بوتل کے ساتھ کھیلتا ہوتا تھا کرکٹ. پھر آہستہ میں بچپن سے جب کھیلتا آ رہا ہوں تو مطلب شوق پیدا ہو گیا تھا. بابا بہت اچھے کرکٹر تھے اپنے ٹائم میں، بتاتے تھے مجھے، تو اس سے بھی تھوڑا سا مطلب شوق بنا. حفظ قرآن کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ بڑی مختلف چیز ہے. میرے دادو اور میرے بابا کا تھا کہ میں حفظ کروں، اس کا خواہش تھی کہ میں حفظ کروں. تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے حفظ. اچھی مطلب جب اللہ تعالیٰ سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ان کے لیے بھی کلام پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. تو اس وجہ سے تو پھر میں آہستہ آہستہ پھر پورا ہو ہی گیا. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا بننا چاہتے ہیں زندگی کے اندر؟ ویژن کیا ہے؟ میں وہ ایسٹرانومی میں جانا چاہتا ہوں، باہر کے ملک میں. میں نے ہارورڈ میں پڑھنا چاہتا ہوں یونیورسٹی میں. تو اسپیس سائنس میں ایک بڑا شوق ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. جو پاکستان سے باہر جاتا ہے واپس وہی آتا ہے جس کو پاکستان سے محبت ہوتی ہے، تو کیا آپ واپس آئیں گے کل کو؟ جی، میں کافی دفعہ گیا ہوں. میں امریکہ بھی رہا ہوں، میں انگلینڈ بھی رہا ہوں، لیکن ان کا لائف سٹائل پاکستان کے حساب سے بہت ڈفرینٹ ہے، اور میرے حساب سے وہ اچھا. اچھا، جس چیز کا آپ نے انتخاب کیا کہ امریکہ میں جا کے آپ ایک یونیورسٹی کے اندر یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس شعبے میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک دم سے ہی مطلب نظر آیا تھا، پھر مجھے انٹرسٹنگ لگا. میں اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی کوشش کی، مجھے اور انٹرسٹنگ لگنے میں نے پھر ایز اے. اچھا، یہاں پہ میں یہ سوال کروں گا کہ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے اور پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کے اوپر اتنا کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کی جو سوچ ہے بچے کی وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اس شعبے کے اندر آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر فیلڈ کے اندر پاکستان اچھا کام کر بھی رہا ہے، لیکن اس فیلڈ کے انہوں نے انتخاب کیا جس کے اندر یہ کچھ کرنا چاہے پاکستان کے لیے. تو یہ موٹیویشن بنی ہے. جی، یہ موٹیویشن والد صاحب نے دی آپ کو؟ نہیں، یہ خود ہی بن گئی تھی آہستہ آہستہ. بابا نے اپنا انٹرسٹ تھا، میرا بابا کا تو تھا
بابا نے مجھے فری ہینڈ دیا تھا کہ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو, لیکن اس میں شوق پیدا کرو اپنے. اچھا, منزل حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, لگن کے ساتھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کچھ آپ کے دوست ہوں گے وہ گیمز کھیلتے ہوں گے, کچھ آپ کے دوست ہوں گے جو موبائل استعمال کرتے ہوں گے, تو آپ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, یہ آپ کے والد صاحب نے بتایا مجھے. جی میں اپنے فری ٹائم میں ریسرچ کرتا ہوں اس کے بارے میں. تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیے گا. پاکستان شروع چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوئی تھی کہ گریوٹی, پھر جو اسٹار کا لائف سائیکل ہوتا ہے, سولر سسٹم کے بارے میں, ہر پلینٹ کے بارے میں. جو سب سے چیز مجھے انٹرسٹنگ لگی تھی کہ جیسے ہمارا ایک سولر سسٹم ہے, اس طرح کے اور بھی بہت زیادہ ہیں, اور گیلیکسیز ہیں ان کے اندر ایکسٹرا. ہماری گیلیکسی کے اندر اوور 10 بلین سٹارز ہیں, اور ہر سٹار کا ایک سولر سسٹم ہے. تو اس نے بڑا مجھے فیسینیٹ کیا تھا کہ اس طرح کی اور بھی گیلیکسیز ہیں. اور اچھا, آپ یہ بتائیں کہ گھر کے اندر آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے پاپا سے؟ یہ اسٹیک انہوں نے رکھی ہوتی ہے. نہیں, یہ اسٹیک گھر آ کے چھپ جاتی ہے, یہ ماما کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اچھا, گھر میں ماما گھر کے ماما کے پاس یہ اسٹیک ہوتی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ یہ سوال ہے کہ والدہ کی طرف سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے یا پھر والد صاحب کی طرف سے؟ دونوں ہی ایکول سپورٹ کرتے ہیں, دونوں چاہتے ہیں کہ میں جس میں مجھے شوق ہے میں وہ چیز کروں. ڈانٹ کن سے پڑتی ہے, پاپا سے یا پھر ماما سے؟ ماما تھوڑی سی زیادہ اسٹرکٹ ہے. دادو تو سب سے زیادہ سافٹ ہے, ساروں سے سب سے زیادہ سافٹ دادو ہے. دادو نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں. ماما تھوڑی سی اس کام میں اسٹرکٹ ہے, لیکن انہوں نے بھی مجھے کبھی ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ یہی کرو. یہ ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ایک ایماندار آفیسر ہیں, دبنگ آفیسر ہیں. دبنگ اگر لفظ کہا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے. تو جب آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں یا پھر اتنے بڑے کیسز کو یہ دیکھتے ہیں, تو موٹیویشن کیا بنتی ہے کہ میں نے بھی اس طرح کام کرنا ہے, پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اوبویسلی میرے والد ہیں تو مجھے تو اچھا ہی لگے گا کہ جب وہ اس طرح اچھے کام کرتے ہیں. ہمیں آ کے سناتے ہیں گھر میں, ہم لوگ بیٹھ کے پورا ہر کیس آ کے جو انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا جملے میں آپ نے جواب دینا ہے کہ والد صاحب کی کون سی ایسی چیز جو آپ کو اتنی اچھی لگتی ہو کہ آپ نے کہا کہ میں نے یہی کرنا ہے, کوئی نصیحت ایسی ہو والد صاحب کی طرف سے؟ میرے بابا نا کبھی بھی کسی بندے سے روڈ نہیں ہوتے, جیسے کہ ان ساروں سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں, ساروں کو ایک ہی طرح بات کرتے ہیں. تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سے غصہ نہیں ہوئے, یا پھر آرام سے ساروں سے بات کرتے ہیں, سافٹ لہجے میں بات کرتے ہیں ساروں سے. پولیس والے تو ایسے نہیں ہوتے, ہاں, لیکن یہ الگ ہے. جی. اچھا, لاسٹ میں ایک پیغام اور ایک مقصد اپنا پاکستان کے عوام کو کیا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ سارے محنت کریں. جس چیز میں آپ کا شوق ہے وہ اس میں جانا چاہیے آپ کو. آپ ایک چیز جس چیز میں آپ کو نہیں شوق نا, وہ چیز میں آپ ایکسل نہیں کر سکتے. تو یہ آج آپ پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں فیوچر کے اندر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ؟ جی, کوشش کرتے رہیں گے. کوششیں کامیاب ہوتی ہیں, وعدے ٹوٹ جاتے ہیں, آپ نے کوشش لازمی کرنی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت تھا. ناظرین, بڑی دلچسپ یہ انٹرویو رہا اور موٹیویشن بڑا انٹرویو ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس انٹرویو کو لازمی دیکھیں. اور حسین عمران صاحب کا جو بچے کا جو انٹرویو ہے اس میں بڑی موٹیویشن ہے, کس طرح لگن کے ساتھ ایک ویژن, میٹرک کلاس کا بچہ جو ہے وہ ایک اپنا مقصد بناتا ہے. تو جب مقصد آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ زندگی کے اندر لازمی کامیاب ہوتے ہیں. تو ناظرین, دیکھتے رہیں وائٹ ہاؤس. اللہ حافظ.